کچھ دیر بعد جب میں شوق سے سنبھلا تو میں نے روبوٹ کی طرح ساری چیزیں اور وہ پراسرار ڈائری اٹھا لی اور اپنے کمرے میں آ کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میرا دوست فقیرہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، جبکہ ڈائری ایک ایسا ناقابل تردید اور ٹھوس ثبوت تھا کہ اسے دنیا کا کوئی انسان جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ دل تو چاہا کہ اسی وقت بھاگتا ہوا جاؤں اور فقیرے کو وہ ڈائری دکھا کر پوچھوں کہ اب بتا وہ خواب تھا یا حقیقت، لیکن میں نے سوچا کہ اسے پڑھنا چاہیے پہلے کہ حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ میں نے باقی چیزیں اپنے صندوق میں بند کر دیں اور اپنے بستر پر بیٹھ کر ڈائری پڑھنے لگا۔ ڈائری کی تحریر اردو تھی، لیکن اوراق اتنے بوسیدہ ہو چکے تھے کہ ذرا سا زور پڑنے پر پھٹنے لگتے تھے۔ گو الفاظ ایک عرصہ گزر جانے کے باعث کافی دھندلے پڑ گئے تھے، مگر چونکہ لکھائی موٹے الفاظ میں تھی اس لیے مجھے پڑھنے میں کوئی خاص دقت نہیں ہوئی۔ ڈائری میں ترتیب وار تاریخ اور سن وغیرہ تھے جو ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے۔ جوں میں اسے پڑھتا گیا، حیرت سے میری آنکھیں پھیلتی چلی گئیں اور ایک بار پھر میرا دماغ چکرانے لگا۔ ڈائری کوئی 125 سال پرانی تھی اور کسی غلام اکبر نامی کانسٹیبل نے لکھی تھی جو انگریزوں کے دور حکومت میں پولیس میں کام کرتا تھا۔ ڈائری کے شروع کے صفحات میں کانسٹیبل غلام اکبر نے اپنی ملازمت سے پہلے اور پولیس کی ملازمت کے بعد کے واقعات، مشاہدات و حالات قلم بند کیے تھے جو ہمارے اور آپ کے لیے غیر ضروری ہیں۔ لہٰذا میں آپ کو ڈائری کا آخری حصہ اور اس میں درج ایسے واقعات سناؤں گا جو آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ چونکہ ڈائری میں طرز تحریر پرانے زمانے کا ہے اس لیے میں اپنی زبان میں آپ کو سناؤں گا۔ 12 مئی 1856۔ آج کل ہندوستانی عوام میں انگریزوں کے خلاف بہت غم و غصے کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ انگریزوں نے ہندوستانیوں پر جو ظلم و ستم ڈھائے ہیں اور اس دھوکے باز اور بے غیرت قوم نے جس دغا بازی اور چال بازی سے ہندوستانی ریاستوں اور خاص طور پر دہلی کی مغل سلطنت کو اپنے بے رحم پنجے میں جکڑ رکھا ہے، اس سے یہاں کے ہندوؤں اور خاص کر مسلمانوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت کی آگ سی بھڑک اٹھی ہے۔ آج کل ہندوستان کی جیلوں میں خود بیچارے ہندوستانی ہی بھرے ہوئے ہیں جن میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے۔ اب یہ موقع پرست قوم ہر جگہ اپنی مرضی چلاتی ہے۔ ان دھوکے باز انگریزوں کا خاص نشانہ بیچارے مسلمان بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ ہندوؤں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ انگریزوں کے ظلم اب بہت بڑھ گئے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ آج لاہور میں نامعلوم افراد نے ایک عمارت پر حملہ کیا ہے جہاں انگریز رہتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ کئی انگریز بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ 13 مئی 1856۔ انگریز سرکار نے پہلے سے زیادہ سخت رویہ اختیار کیا ہے۔ آج پولیس کے بڑے آفیسر JK اینڈرسن نے بہت سے سپاہیوں کا تبادلہ لاہور کر دیا ہے۔ ان سپاہیوں میں میں بھی شامل ہوں۔ میں 2 برس سے انگریز پولیس میں کانسٹیبل ہوں۔ پہلے بھی کئی بار میرا تبادلہ مختلف شہروں میں کیا گیا ہے، لیکن شکر ہے کہ میری بیوی مہتاب بی بی ایک بہادر اور دلیر عورت ہے، اس لیے ہم مصائب سے نہیں گھبراتے۔ کل میں یہاں سے لاہور روانہ ہو جاؤں گا۔ کیا کروں، غریب آدمی ہوں۔ یہ پولیس کی نوکری بھی بڑی مشکل سے ملی ہے، اس لیے چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ پھر میرے 2 بچے بھی ہیں، 9 سالہ نیاز حسین اور 7 سالہ مختیار حسین۔ آخر ان کے پیٹ پالنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے۔ مجھے افسوس تو یہ ہے کہ انہی تبادلوں میں میرے بچے تعلیم بھی حاصل نہ کر سکے، مگر انگریز بڑی ظالم قوم ہے۔ اب یہی دیکھیے، انہوں نے میرا بھی تبادلہ کر دیا، یہ بھی نہ سوچا کہ میں بال بچوں والا ہوں، مجھے کتنی تکلیف ہوگی، مگر انہیں فکر نہیں۔ یہ ہماری ہی بدقسمتی تھی کہ ہم آپس میں ہی لڑ کر کمزور ہو گئے، ورنہ ایک غیر قوم 7 سمندر پار کر کے ہماری سلطنت میں آ کر ہمارے اتنے بڑے ملک پر اس طرح قبضہ نہیں کر سکتی تھی۔ پنجاب کا حال بھی یہی ہے۔ پنجاب پر کچھ عرصہ پہلے تک سکھوں کی حکومت تھی، لیکن 1839 میں مہاراجا رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد سکھ آپس میں لڑ پڑے۔ اس طرح انگریز جیسی مکار قوم کو موقع مل گیا اور صرف 7 برس قبل 1849 عیسوی میں انگریزوں کے ایک ظالم جنرل لارڈ ڈلہوزی نے پورے پنجاب پر قبضہ کر لیا ہے اور وہاں کمپنی کی فوج اور پولیس لگا دی ہے۔ ڈلہوزی نے پنجاب پر قبضے کے دوران ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتروا دیا ہے۔ کل لاہور میں جو ہنگامے ہوئے تھے تو ہمیں وہاں سے اس لیے بھیجا جا رہا ہے تاکہ ہم وہاں نظم و ضبط قائم رکھیں
اور آئندہ انگریزوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ 15 مئی 1857۔ میں ایک روز پہلے اپنے بال بچوں سمیت یہاں لاہور پہنچ چکا ہوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہیڈ کوارٹر میں جگہ خالی نہیں ہے، کیونکہ مختلف مقامات سے کافی تعداد میں پولیس یہاں پہنچ چکی ہے۔ میں فی الحال ایک سرائے میں ٹھہرا ہوا ہوں اور کسی کرائے کے مکان میں رہنا چاہتا ہوں اور کئی روز سے مکان تلاش کر رہا ہوں۔ 18 مئی 1856۔ ابھی کوئی کرائے کا مکان نہیں ملا ہے۔ انگریزوں سے یہاں کے عوام سخت نفرت کرتے ہیں، اور میں چونکہ انگریزی پولیس میں نوکری کر رہا ہوں، اس لیے مجھے بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور کوئی آدمی بھی مکان دینے کو تیار نہیں ہے۔ ان بیچاروں کو کیا پتا کہ ہم ہندوستانی پولیس والوں کی ہمدردیاں بھی عوام کے ساتھ ہیں، اور ہم خود بھی انگریزوں سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ بس اس پیٹ کا مسئلہ ہے، ورنہ میں آج ہی یہ نوکری چھوڑ دیتا۔ 20 مئی 1856۔ ابھی تک سرائے میں ہوں، کوشش کے باوجود کرائے کا مکان نہیں مل سکا ہے۔ گو سرائے کا کرایہ زیادہ نہیں ہے، لیکن وہاں بیوی بچوں سمیت رہنا اچھا نہیں لگتا۔ دوسرے بہت سے لوگ بھی سرائے میں رہتے ہیں، اس لیے چاہتا ہوں کہ کوئی مکان مل جائے۔ چند پولیس والے بھی سرائے میں رہتے ہیں، اور وہ سب کے سب بیچارے مسلمان ہیں۔ یہاں میرا نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ جان پہچان والا۔ ویسے کرائے کے مکان تو بہت سے ہیں، لیکن وہی نفرت کا معاملہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مکان نہ ملنے کے 2 بڑے اسباب ہیں۔ اول یہ کہ جس روز سے یہاں انگریزی پولیس نے لاہور کے نہتے عوام پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا ہے، بے قصور شہریوں پر لاٹھیاں برسائی جاتی ہیں۔ اس لیے یہاں کے غیور عوام کتے کو تو جگہ دے سکتے ہیں، لیکن انگریزی پولیس کو نہیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ مجھے 5 بجے شام کو ڈیوٹی سے واپس آنا ہوتا ہے، اس لیے مکان تلاش کرنے کے لیے میرے پاس وقت زیادہ نہیں بچتا، اور پھر معاملہ سرائے کا ہے، اس لیے مجھے جلدی بیوی بچوں کے پاس پہنچنا پڑتا ہے۔ 23 مئی 1856۔ ہمارا صوبیدار صاحب دھرم داس نامی ایک ہندو ہے، وہ بڑا نرم دل اور مہربان آفیسر ہے۔ آج میں نے اس سے اپنی مشکل بیان کی تو وہ بولا، دیکھو جوان، ہیڈ کوارٹر میں تو بالکل جگہ خالی نہیں ہے، یہاں بھی سب بال بچے والے لوگ رہتے ہیں، اس لیے انہیں نکال نہیں سکتا۔ ویسے ایک راستہ ہے، ایک بوڑھا انگریز میرا دوست ہے، اس کا ایک مکان شاید خالی ہے، لیکن وہ مکان شہر سے ذرا باہر ہے۔ اگر تم وہاں رہنا چاہو تو میں تمہیں چٹھی لکھ کر دیتا ہوں، مجھے امید ہے کہ وہ تمہیں مکان دے دے گا، اور میں اسے لکھ دوں گا تو وہ تم سے کرایہ بھی نہیں لے گا۔ ویسے بھی وہ بہت امیر آدمی ہے، اسے کرائے کی فکر بھی نہیں ہوگی۔ میں یہ بات سن کر بے حد خوش ہوا، اور میں نے وہاں رہنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ صوبیدار صاحب نے مجھے چٹھی لکھ کر دے دی ہے۔ میں نے صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں شام کو انگریز سے ملنے جاؤں گا۔ 23 مئی 1856۔ میں کل شام کو ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد اس انگریز جس کا نام واٹسن ہے سے ملنے گیا تھا۔ میں نے اسے صوبیدار صاحب کی چٹھی دی، جسے پڑھ کر نہ جانے کیوں وہ خوفزدہ ہو گیا، مگر جلد ہی خود پر قابو پا کر بولا، دیکھو مسٹر اکبر، میں وہ مکان کسی کو ہرگز کرائے پر نہ دیتا، لیکن چونکہ تم میرے دوست کی چٹھی لائے ہو، اس لیے تم شوق سے وہاں رہ سکتے ہو۔ مگر 2 باتیں میں تمہیں صاف صاف بتا دینا چاہتا ہوں۔ اول یہ کہ اس مکان کے بارے میں لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مکان آسیب زدہ ہے، لیکن میں ایسی خرافات پر یقین نہیں کرتا، اور پھر آج تک مجھے وہاں کوئی چیز نہیں نظر آئی۔ ویسے وہ مکان بہت عرصے سے خالی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا وہاں بہت قیمتی سامان بھی موجود ہے، جو اوپر کے ایک بند کمرے میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اوپر اور نیچے بہت سا پرانا مگر قیمتی فرنیچر وغیرہ موجود ہے۔ اگر تم رہنا چاہو تو نچلے حصے میں رہ سکتے ہو، مگر اوپر کی منزل تم استعمال نہیں کرو گے۔ اس کے علاوہ نیچے کا فرنیچر وغیرہ تم بے شک استعمال کر سکتے ہو۔ دوسرے، میرے سارے سامان کا تمہیں خیال رکھنا پڑے گا، اس کی ذمہ داری تمہیں لینی پڑے گی۔ میرے دوست نے تمہیں بھیجا ہے، اس لیے مجھے تم پر یقین ہے۔ ویسے بھی تم ہماری پولیس میں ہو، اس لیے مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ میں تم سے کرایہ بھی نہیں لوں گا، آگے تمہاری مرضی ہے۔ میں نے تھوڑی دیر سوچا کہ میرا وہاں رہنا ٹھیک ہوگا یا نہیں۔ مجھے اپنی تو کوئی فکر نہ تھی، لیکن بیوی بچوں کی فکر ضرور تھی کہ کہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لیکن میں مجبور تھا، مجھے مکان کی اشد ضرورت تھی، اس لیے میں نے آمادگی ظاہر کر دی۔ دوسری بات یہ ہے
کہ میں بھی آخر مسلمان ہوں اور بھوتوں چڑیلوں پر مجھے بھی یقین نہیں ہے، مگر ایک بات میں نے صاف محسوس کی کہ جتنی دیر تک میں بوڑھے واٹسن سے باتیں کرتا رہا، واٹسن کی نظریں مجھ پر ہی جمی رہیں اور اس کی آنکھوں میں تشویش اور خوف کے سائے لرزاں دیکھے۔ پتہ نہیں کیوں، بہرحال مجھے آمادہ پا کر اس نے اپنی میز کی نچلی دراز سے چابیوں کا ایک گچھا نکال کر مجھے دیا جس میں 6 چابیاں تھیں۔ وہ بولا کہ یہ نیچے کے 5 کمروں اور ایک بیرونی دروازے کے قفل کی چابیاں ہیں۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا تو وہ پھر کہنے لگا کہ دیکھو مسٹر اکبر، نیچے کے ہر کمرے میں سونے کا ایک ایک شمعدان بھی ہے۔ میں تمہیں ایک بار پھر تاکید کرتا ہوں کہ میرے سارے سامان کی ذمہ داری بہرحال تم پر ہوگی۔ البتہ اوپر کے 3 کمرے کھلے ہوئے ہیں اور ان میں فرنیچر کے علاوہ اور کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے۔ تم بہرحال نیچے کے حصے میں رہو گے۔ مجھے تم ایک شریف انسان لگتے ہو، اس لیے میں تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ میں نے ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ مجھے دروازے تک چھوڑنے آیا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں رہا تھا۔ آخر میں اس نے ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا، مگر اس طرح جیسے ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ رہا ہو۔ میں اس کے طرز عمل کو سمجھ تو نہ سکا لیکن بہت متاثر ہوا۔ میں واپس لوٹا تو بے حد خوش تھا کیونکہ میرا ایک بڑا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ 25 مئی 1856۔ آج دوپہر کو اپنے افسر سے تھوڑی دیر کی اجازت لی اور اپنی پیاری بیگم اور 2 بچوں نیاز حسین اور مختار حسین کے ساتھ اس مکان میں آ گیا ہوں۔ مکان 1 منزلہ ہے۔ نیچے 5 کمرے ہیں اور اوپر 4 کمرے ہیں۔ 2 لکڑی کے زینے بھی اوپر جانے کے لیے ہیں، لیکن مکان بے حد پرانا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق کوئی 300-400 سال تو ضرور پرانا ہوگا۔ مکان میں ہر جگہ صدیوں کی گرد جمی ہوئی ہے۔ دیواروں کا پلستر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا ہے۔ ہر طرف مکڑیوں نے جالے بن دیے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے ایک عرصے سے یہاں کوئی نہیں آیا۔ مکان میں چاروں طرف ویرانی برس رہی ہے۔ سیاہ لکڑی کے بنے ہوئے منقش دروازے اور کھڑکیاں پرانی ہونے کے باوجود بے حد مضبوط ہیں۔ یہی حال یہاں کے فرنیچر کا ہے۔ میزیں، کرسیاں، الماریاں اور پلنگ سب کے سب سیاہ لکڑی کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ سارا سامان بھی بے حد قدیم لگتا ہے، نہ جانے کس زمانے کا ہے۔ ہم نے مکان کی صفائی کر دی ہے۔ 28 مئی 1856۔ صفائی کے بعد یہ مکان اب کسی حد تک رہنے کے قابل ہو گیا ہے۔ ایک بات میں نے پہلے ہی دن محسوس کی ہے کہ یہاں ہر جگہ خوف کی فضا قائم ہے۔ بغیر کسی سبب کے دل دھڑکنے لگتا ہے اور خوف محسوس ہوتا ہے، حالانکہ یہاں کچھ بھی نہیں، بس صرف اتنا ہے کہ مکان شہر سے کچھ باہر ہے، لیکن پھر بھی آنے جانے میں تکلیف نہیں ہوتی۔ خوف کے بارے میں پہلے میں نے سوچا کہ یہ شاید میرا وہم ہے، کیونکہ مسٹر واٹسن نے بتایا تھا کہ مکان آسیب زدہ ہے۔ شاید وہی خیال میرے دل میں بیٹھ گیا ہے، مگر میری بیوی نے بھی کہا کہ یہاں نہ جانے کیوں خوف محسوس ہوتا ہے، تو میں حیران ہوا۔ خیر، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میری ڈیوٹی شام 5 بجے ختم ہوتی ہے، اس کے بعد میں سیدھا گھر آ جاتا ہوں، پھر باہر نہیں جاتا۔ 29 مئی 1856۔ یہاں ہمیں آئے 4 روز گزر چکے ہیں، لیکن ہر طرف خیریت ہے۔ پہلے مجھے اپنی بیوی بچوں کے بارے میں جو تھوڑی بہت تشویش تھی وہ بھی اب جاتی رہی ہے۔ اب محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں نے خواہ مخواہ اس مکان کے بارے میں غلط افواہیں اڑائی تھیں، جبکہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نچلے حصے میں رہتے ہیں کیونکہ 5 کمرے ہمارے لیے بہت ہیں۔ میری بیوی نماز وغیرہ پڑھتی ہے، بچے بھی سارا دن کھیلتے رہتے ہیں۔ البتہ انہیں اوپر جانے سے منع کر دیا گیا ہے اور ہم بھی اوپر نہیں جاتے۔ میری بیوی دونوں بچوں کو خود ہی قرآن مجید پڑھاتی ہے۔ ویسے میں پہلے ہی دن اوپر کے 3 کمروں کو دیکھ چکا تھا۔ البتہ ایک کمرہ مکفل ہے جس میں بوڑھے واٹسن کے کہنے کے مطابق کچھ قیمتی سامان موجود ہے، جس میں سونے کے کچھ شمعدان بھی تھے اور فرنیچر بھی۔ باقی 3 کمروں میں بھی فرنیچر ہے۔ البتہ مجھے اس بات پر حیرت ضرور تھی کہ اس عمارت میں اتنا قیمتی سامان موجود تھا، پھر یہ سارا سامان اب تک چوروں کی دست برد سے کس طرح بچا ہوا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ نیچے کے کمرے مکفل تھے، لیکن چور حضرات ایسے بند تالوں کو کب خاطر میں لاتے ہیں؟ پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ چور اس مکان کی ڈراؤنی فضا سے خوفزدہ ہو گئے ہوں، یا اب تک چوروں کا ذہن اس مکان کی طرف گیا ہی نہ ہو۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں حلق سے نہیں اترتی تھیں۔ بہرحال
سبب کچھ بھی ہو، لیکن ایک اور بات بھی مجھے بڑی عجیب محسوس ہو رہی تھی کہ جب مکان میں اتنا ہی قیمتی سامان موجود تھا تو مسٹر واٹسن نے کس طرح اسے نظر انداز کر دیا اور یہ سامان یہاں سے اٹھا کر اپنے شہر والے مکان میں کیوں منتقل نہیں کیا؟ یہ ساری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ خیر، اس کا سبب کچھ بھی ہو، ہم میاں بیوی مطمئن ہیں کہ سر چھپانے کا ٹھکانہ مل گیا ہے، وہ بھی بغیر کرائے کے۔ 2 جون 1856۔ نہ جانے کیوں دن بدن یہ احساس شدت سے بڑھتا جا رہا ہے کہ ہمارے علاوہ بھی یہاں کوئی ضرور رہنے لگا ہے، حالانکہ ہمیں آج تک کوئی نظر نہیں آیا ہے، نہ ہی ہم نے کسی کی آواز سنی ہے، پھر بھی ہم اس کا کوئی سبب نہیں جان سکے۔ یہ بے جا خوف اور اس مکان میں کسی نادیدہ ہستی کی موجودگی کا احساس نہایت عجیب ہے۔ 8 جون 1856۔ رات ایک انوکھا اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ میری بیوی اور دونوں بچے سوئے ہوئے تھے اور میں کتاب پڑھ رہا تھا کہ دفتن مجھے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی۔ میرے کان کھڑے ہوئے، میں نے غور سے سنا تو پتہ چلا کہ آواز اوپر سے آ رہی ہے، یوں جیسے اوپر کے کمرے میں کوئی چل پھر رہا ہے۔ میں نے جیب سے گھڑی نکال کر وقت دیکھا تو 12 بجے تھے۔ میں نے کتاب رکھ دی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر آواز تھوڑی ہی دیر میں بند ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ کوئی چور تو نہ تھا، لیکن ایسی بات نہیں تھی کیونکہ عقب سے اس مکان میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہ تھا، جبکہ بیرونی دروازہ بھی بند تھا۔ اب مکان پر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ شاید مجھے دھوکا ہوا ہے۔ خیر، میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر نہ جانے کب میں نیند کی وادیوں میں پہنچ گیا۔ 9 جون 1856۔ رات پھر ایک واقعہ ایسا پیش آیا ہے جس نے مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ رات تقریباً 1 بجے میری بیوی نے مجھے نیند سے اٹھایا اور بولی، سنو، اوپر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے غور سے سنا تو واقعی آواز آ رہی تھی، قدموں کی ہلکی ہلکی چاپ، جیسے اوپر کوئی چل رہا ہو۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد آواز بند ہو گئی، مگر زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ مان ایک آواز آنے لگی۔ یہ سسکیوں کی آواز تھی، جیسے کوئی عورت چپ کے رو رہی ہو۔ میری بیوی کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ میں خود بھی پریشان ہو گیا تھا، مگر میں نے بیوی کو تسلی دی۔ میں حیران تھا کہ اوپر کے تینوں کمرے تو خالی ہیں، جبکہ ایک کمرہ نہ جانے کتنی مدت سے بند ہے۔ کیا یہ آوازیں اسی کمرے سے بلند ہو رہی ہیں؟ مجھے عجیب عجیب سے خیالات آنے لگے۔ میں اپنے بستر سے اٹھا کہ باہر نکل کر دیکھوں، مگر ابھی دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ دفتن آواز بند ہو گئی اور پوری عمارت میں خاموشی طاری ہو گئی۔ اب مجھے بھی شک ہونے لگا ہے کہ یہ پراسرار مکان واقعی آسیب زدہ ہے۔ پہلے روز سے ہمارے دلوں پر چھائی ہوئی بے سبب کی دہشت، اس ویران مکان کا یہ غیر فطری سناٹا، اور اب یہ آوازیں ہمیں یہ بتا رہی تھیں کہ مکان کے بارے میں لوگوں کا کہنا بالکل درست ہے۔ 11 جون 1856۔ اب مجھے کچھ یقین سا ہو چلا ہے کہ اس مکان میں ضرور کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ دن کو میں نے اوپر کے کھلے ہوئے کمروں کا جائزہ لیا، دیواروں کو خوب ٹھونک بجا کر دیکھا تھا، لیکن کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ آوازیں اب ہر روز سنائی دینے لگی ہیں، مگر صرف رات کو ہی سنائی دیتی ہیں۔ کبھی کسی کے چلنے کی آواز، کبھی سسکیوں اور رونے کی آوازیں۔ اب پھر مجھے اپنی بیوی اور بچوں کی طرف سے تشویش رہنے لگی ہے۔ میری بیوی حالانکہ ایک بہادر عورت ہے، مگر آخر کو ایک کمزور عورت ہی ہے۔ میرے دونوں معصوم بچے بھی دن بھر سہمے رہتے ہیں۔ جب سے آوازیں سنائی دینے لگی ہیں، ہم ایک شمعدان برآمدے میں بھی جلاتے ہیں۔ ویسے شروع سے ہی ہم سب لوگ ایک ہی کمرے میں رات کو سوتے ہیں۔ 12 جون 1856۔ ایک عجیب بات میں نے محسوس کی ہے کہ وہ شیطانی آوازیں ہمیشہ رات 12 بجے سے شروع ہوتی ہیں۔ رات تو ایک حیرت انگیز بات وقوع پذیر ہوئی۔ رات 12 بجے جب آوازیں شروع ہوئیں تو پہلے ہلکی سی دھمک سنائی دی، پھر اچانک ایک بھیانک چیخ گونجی اور ہمارے دل دہل کر رہ گئے۔ یہ چیخ کسی عورت کی تھی، جیسے کسی کا گلا گھونٹا جا رہا ہو۔ پھر یہ آواز آہستہ آہستہ سسکیوں میں تبدیل ہو گئی۔ آواز اتنی پر اثر تھی کہ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ چیخ کی خوفناک آواز سن کر دونوں بچے گھبرا کر جاگ اٹھے تھے۔
اور میری بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بچے اب خوفزدہ ہو کر رونے لگے تھے۔ میں نے دونوں بچوں اور بیوی کو تسلی دی اور ہم نے قرآنی آیات پڑھنی شروع کر دیں۔ جلد ہی سسکیوں کی وہ درد انگیز آواز بند ہو گئی، مگر ابھی 2 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ دفتن ایک بھیانک کہکہا گونجا جس نے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ میں قرآنی آیات کا ورد کرتا ہوا باہر نکلا تو یکلخت آوازیں بند ہو گئیں۔ میں بے حد پریشان ہوں۔ 13 جون 1856۔ میں نے پھر کسی دوسرے مکان کی تلاش شروع کر دی ہے، ساتھ ہی کسی بزرگ ہستی کی بھی جو ہمیں اس عذاب سے نجات دلا سکے۔ ویسے اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اگر کل تک مجھے کوئی کرائے کا مکان یا کسی بزرگ کا پتہ نہ ملا تو میں یہ منحوس مکان چھوڑ دوں گا۔ مجھے اپنی زندگی کی کوئی فکر نہیں ہے، مگر اپنی بیوی اور بچوں کا خیال ضرور ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ عمارت کے بھوت ہمیں فقط ڈرا رہے ہیں، وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن پھر بھی میں اپنے بیوی بچوں کی زندگی کو داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ میں اب بے حد فکر مند رہنے لگا ہوں۔ رات کو پھر وہی شیطانی آوازیں سنائی دی تھیں۔ اب اس بات میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہی ہے کہ یہ پراسرار مکان آصف کے قبضے میں ہے۔ 14 جون 1856۔ آج ایک دوست کی زبانی پتہ چلا کہ شہر میں آج کل ایک بزرگ ہستی کا بڑا چرچا ہے۔ وہ خدا کے پیارے بندے ہیں، ان کے پاس ہر وقت لوگوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس اپنی مرادیں پوری کرانے کے لیے آتے ہیں۔ دوست کی زبان سے کسی پہنچے ہوئے بزرگ کا ذکر سن کر میں بے قرار ہو گیا۔ میں خود ہی کسی ایسے ہی بزرگ کی تلاش میں تھا جو مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دے جس سے آج کل میں دوچار تھا۔ شام کو ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد میں ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ واقعی جیسا سنا تھا اس سے کہیں بڑھ کر انہیں پایا۔ وہاں پہلے سے لوگوں کا ایک ہجوم جمع تھا، اس میں کئی بیمار لوگ میں نے دیکھے، لیکن وہاں پہنچتے ہی ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ ایک خانقاہ بنی ہوئی تھی، خانقاہ کے باہر بھی بے شمار لوگ موجود تھے، لیکن وہ بزرگ خانقاہ کے اندر تھے۔ میں ابھی باہر ہی تھا کہ اندر سے ایک شخص برآمد ہوا اور ادھر ادھر دیکھ کر سیدھا میری طرف آیا اور بولا کہ آپ کا نام ہی غلام اکبر ہے؟ میں بہت حیران ہوا اور اسبات میں سر ہلایا تو وہ شخص بولا کہ چلیے آپ کو بابا جی یاد کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں ششدر رہ گیا۔ میں تو ابھی ابھی یہاں پہنچا تھا، لیکن اتنی جلدی بابا جی کو میری آمد کا علم بھی ہو گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ بابا جی واقعی ایک روشن ضمیر بزرگ تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میرے حالات سے باخبر ہو چکے تھے۔ بہرحال اس شخص کے ساتھ میں اندر داخل ہوا تو اس نے ایک حجرے کے دروازے پر لا کر مجھے چھوڑ دیا اور اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا۔ وہاں ایک باریش پرتقدس اور نورانی صورت بزرگ ایک چٹائی پر تشریف فرما تھے۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور پھیلا ہوا تھا۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دے کر فرمایا، بیٹے اکبر میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ جب میں ان کے سامنے ادب سے بیٹھ گیا تو وہ یوں گویا ہوئے، اکبر بیٹے، تمہارا نام تمہارے ماں باپ نے بہت خوب رکھا ہے، لیکن شاید تمہیں یہ علم نہیں کہ تم کتنی بڑی مصیبت میں گھرے ہوئے ہو، مگر تم فکر مند نہ ہو، شہیدوں کا رتبہ بہت بلند ہوتا ہے۔ بزرگ کی باتیں میری سمجھ میں کچھ آئیں کچھ نہ آئیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے جو کچھ فرمایا اسے سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ آج سے تقریباً 300 سال قبل جب ہندوستان پر اکبر اعظم کی حکومت تھی، اس زمانے میں مغل شہنشاہ اکبر کی فوج کا ایک سردار نصیر خان بھی تھا جو فوج میں 5000 منصب پر فائز تھا۔ وہ شکار کا بہت شوق رکھتا تھا۔ ایک بار وہ شکار کھیلنے جنگل میں گیا تو اسے جنگل میں ایک نہایت حسین و جمیل عورت روتی ہوئی ملی۔ عورت کا کہنا تھا کہ اس کے مرد کو ایک شیر پکڑ کر لے گیا ہے۔ سردار نصیر خان کو اس عورت کے حسن نے بہت متاثر کیا اور وہ عورت کو اپنے آبائی شہر لاہور لے آیا اور عورت سے شادی کر لی۔ اس خوبصورت عورت نے نصیر خان کو اپنا نام کامنی بتایا تھا۔ نصیر خان کی پہلے ہی 3 بیویاں موجود تھیں، لہٰذا اس نے کامنی کے لیے لاہور میں ایک الگ شاندار عمارت بنوائی۔ نصیر خان نے اپنی چہیتی بیوی کامنی کو اس عمارت میں رکھا جہاں نوکروں کے علاوہ کوئی نہ رہتا تھا۔ کامنی دراصل ایک بدروح تھی۔ ملازمین نے جلد ہی یہ محسوس کر لیا۔ مکان کے مالک نصیر خان کے جسم سے
دن بہ دن خون کم ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر صرف 2 مہینے کے اندر نصیر خان اس حالت میں مر گیا کہ اس کے جسم میں خون کی ایک بوند تک نہ رہی۔ نصیر خان کی موت کے بعد اس کی نئی عمارت کے ارد گرد کے علاقے سے بچے گم ہونے لگے۔ تب بھی مرحوم نصیر خان کی حسین بیوی کامنی کی طرف کسی کا شک نہیں گیا، مگر انہی دنوں ایک ملازم نے اتفاق سے کامنی کو اس کے کمرے میں اس خوفناک حالت میں دیکھا کہ اس کے آگے کے 2 دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے اور وہ ایک بچے کی لاش کو اپنے دانتوں سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر ملازم ہذیانی انداز میں چیخیں مارتا ہوا باہر بھاگا اور اس نے سب کو اس بھیانک واقعے سے آگاہ کر دیا۔ سارے ملازمین اس بھیانک عمارت کو اسی وقت خالی کر گئے، مگر جب غم اور غصے میں بفرا ہوا ایک ہجوم کامنی کی تلاش میں اس عمارت میں داخل ہوا تو وہاں تہخانے میں انسانی بالوں کے انبار کے سوا کچھ نہ تھا۔ کامنی غائب تھی اور وہ آج تک کسی کے ہاتھ نہ آ سکی، لیکن اسے اس کے بعد بھی بارہا اس عمارت میں دیکھا گیا۔ وہ عمارت آج تک ویران ہے اور اس ویران عمارت پر آج بھی اس خونخوار بدروح کا قبضہ ہے۔ لیکن میرے لیے خود پر قابو رکھنا اس وقت دشوار ہو گیا جب ان بزرگ نے مجھے بتایا کہ یہ وہی عمارت ہے جہاں آج کل میں قیام کیے ہوئے ہوں۔ یہ سنتے ہی میرا جسم کسی انجانے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور کچھ دیر کے لیے میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ خونی کھیل کا آغاز ہو چکا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب میرے حواس واپس آئے تو میں بزرگ کے قدموں میں گر پڑا اور گڑ گڑا کر کہا، بابا جی میرے بچوں کو اس بدروح سے بچا لیں، آپ سب کچھ جانتے ہیں، آپ مجھے برباد ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ بابا جی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو مجھے کچھ قرار سا آیا۔ بابا جی نے فرمایا، یاد رکھو اکبر بیٹے، یہ زندگی چند روزہ ہے، اصل زندگی تو دوسری ہے۔ ابدی زندگی میں بہت سکون ہے، آرام ہے، خاص کر شہیدوں کے لیے۔ ہم جانتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، مگر مشیت ایزدی کچھ اور ہے۔ اب تمہاری ایک شاندار زندگی شروع ہوگی، غموں اور دکھوں سے پاک زندگی۔ لو یہ تعویذ رکھ لو، جب تک یہ تمہارے پاس ہے کوئی بھی بدروح، کوئی بلا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ لو لے لو۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک تہہ کیا ہوا تعویذ میری طرف بڑھایا۔ تعویذ میرے ہاتھ میں آتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے دل سے سارا خوف، ساری دہشت پل بھر میں غائب ہو گئی۔ پھر بابا جی نے فرمایا، جاؤ بیٹے اب گھر جاؤ، لیکن صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑنا، انسان بہت کمزور ہے۔ میں انہیں سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ باہر نکلا تو بابا جی کی باتیں یاد آنے لگیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے آخر میں جو کچھ کہا تھا وہ صاف طور پر میری سمجھ میں نہ آ سکا تھا، البتہ مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ وہ بدروح صدیوں سے زندہ چلی آ رہی تھی، لیکن آج تک کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا۔ میں جب گھر پہنچا تو میری بیوی اور بچے تینوں ہی سہمے اور گھبرائے ہوئے تھے۔ خوف اور سراسیمگی ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ میری بیوی کی مارے ڈر کے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پتہ چلا کہ آج خلاف معمول دن کو بھی ڈراؤنی آوازیں سنائی دی تھیں۔ بیوی کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے یہاں سے کہیں اور چلو ورنہ ہمارا دم نکل جائے گا۔ میں نے بیوی بچوں کو تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آوازیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ویسے تم فکر مت کرو، میں ایک بزرگ سے تعویذ لے آیا ہوں، انشاءاللہ اب ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں نے وہ تعویذ بیوی کو دیا۔ تعویذ ہاتھ میں لیتے ہی اس کا سارا خوف بھی جاتا رہا۔ بے شک خدا کے کلام میں بڑی طاقت ہے، پھر بھی میں نے بیوی سے کہہ دیا ہے کہ بس ایک دن اور صبر کر لو، اگر پرسوں تک کوئی مکان نہیں ملا تو ہم سرائے میں ہی چل کر رہیں گے۔ بیوی تو مطمئن ہو گئی، مگر کیا کروں، بچوں کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ رات کو کھانے کے بعد جب میں بستر پر لیٹا تو ایک بار پھر بزرگ کی باتیں یاد آئیں۔ اب جو میں نے غور کیا تو کچھ پریشان سا ہو گیا۔ بزرگ کہہ رہے تھے کہ مشیت ایزدی کچھ اور ہے اور مجھے صبر کرنا چاہیے، تو کیا کچھ ہونے والا ہے؟ میرے دل میں تو اب اپنے بچوں کی طرف سے خوف پیدا ہو گیا تھا، شاید جلد ہی یہ مکان اب چھوڑ دوں۔ رات بھی وہ شیطانی آوازیں سنائی دیں، اوپر خوب دھما چوکڑی مچی، کہے سنائی دیے، سسکیوں کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ ہم سب گھبرا کر اٹھ گئے۔ بیوی دونوں بچوں کو گود میں لیے آیات پڑھتی رہی، حالانکہ تعویذ کی وجہ سے
اس کا خوف ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی آرام حرام ہو کر رہ گیا ہے۔ نیند نہیں آتی، گو میرے پاس سرکاری بندوق بھی ہے اور اپنی تلوار بھی، پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تلوار ان بدروحوں کا کیا بگاڑ لے گی، جبکہ بندوق استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آدھی رات کو چیخ سن کر اوپر بھی گیا، لیکن آواز دفتن بند ہو گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نہ تھا۔ یوں لگتا ہے کہ کوئی ہے ضرور، مگر نظر نہیں آتا۔ میں خود بھی خوف زدہ ہو گیا ہوں، مگر مجھے زیادہ فکر بچوں کی ہے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ڈائری پڑھ رہا تھا کہ امی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ میرے لیے کھانا لے کر آئی تھیں۔ مجھے بھوک تو نہ تھی، مگر میں نے کھانا لے لیا۔ کھانے کے بعد میں نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا تاکہ امی برتن وغیرہ واپس لے جا سکیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے پھر کانسٹیبل غلام اکبر کی حیرتناک ڈائری پڑھنی شروع کر دی۔ 15 جون 1856۔ اب اس مکان میں رہنا بھی ممکن نہیں رہا۔ پانی سر سے اونچا ہوتا جا رہا ہے۔ آج تو حد ہو گئی ہے۔ میں شام کو گھر آیا تو بیوی رو رہی تھی اور بچے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی بیوی بچے مجھ سے لپٹ گئے۔ بیوی نے روتے ہوئے بتایا کہ دوپہر کو ایسی آواز آئی جیسے کوئی زینے سے نیچے اتر رہا ہو۔ زینہ چرچرا رہا تھا۔ اچانک ایک خوفناک قہقہا گونجا۔ آواز کسی عورت کی تھی۔ تعویذ میرے پاس تھا۔ میں کمرے سے نکلی تو دیکھا کہ زینے کے اوپر ایک بھیانک عورت کھڑی تھی۔ اس نے کالے رنگ کے میلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے جن میں مٹی جمی ہوئی تھی۔ اس کے آگے کے 2 دانت بہت لمبے تھے جو منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ابھری ہوئی تھیں۔ اس چڑیل کو دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ اس کے حلق سے ہیبت ناک قہقہے بلند ہو رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر دفتن اس کے قہقہے رک گئے۔ وہ بولی تو اس کے منہ سے کھرکھراتی ہوئی آواز نکلی۔ وہ کہہ رہی تھی، تم لوگوں کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے کافی عرصے سے تازہ خون نہیں ملا۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ ہا 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 ہا۔ اس کے حلق سے پھر قہقہے نکلنے لگے اور میں چیختی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ آئی۔ میں نے دیکھا کہ بیوی کو ہلکا ہلکا بخار تھا اور وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ بچوں کی حالت بھی خراب تھی۔ بیوی کی یہ بات سن کر میں بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ بابا جی کا کہا پورا ہو چکا ہے۔ اس مکان پر اسی بدروح کا قبضہ ہے جو سینکڑوں برس سے زندہ انسانوں کا خون پیتی آ رہی ہے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہاں سے کل ہی روانہ ہو جاؤں گا۔ اب میں یہاں مزید نہیں رکوں گا۔ میں اسی وقت یہاں سے چلا جاتا، مگر اب شام ہو چکی ہے۔ مجھے ہر حال میں اپنی بیوی بچوں کی فکر ہے۔ مشکل یہ ہے کہ میرے پاس اپنی حفاظت کے لیے تعویذ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ویسے تو سرکاری بندوق بھی ہے۔ وہ لوگ ایک ایک کارتوس کا سختی سے حساب لیتے ہیں۔ عوام کے ہجوم کے علاوہ اور کہیں بھی اپنی بندوق استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری بڑی مصیبت یہ ہے کہ انگریزوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے مذہبی جذبات مجروح کرنے کے لیے کارتوسوں پر سور اور گائے کی چربی لگا رکھی ہے۔ اس لیے میں ان کارتوسوں کو ہاتھ لگانا بھی نہیں چاہتا۔ فقط تعویذ ہی ایسا ہے جو بابا جی کے کہنے کے مطابق ہمیں آدم خور بدروح سے بچا سکتا ہے۔ ویسے میں نے یہ بتا دیا ہے کہ اگر وہ ظالم چڑیل اور ڈائن مجھے نظر آئی تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ آج اس منحوس مکان میں یہ آخری رات ہے۔ ہم 3 روز سے نچلے حصے کا صرف ایک کمرہ استعمال کر رہے ہیں۔ اسی کمرے میں رات کو ہم سوتے ہیں۔ برابر ہی غسل خانہ وغیرہ بھی موجود ہے۔ رات کو بچے تو بیچارے سو گئے، لیکن ہم میاں بیوی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ ہم قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر بچوں اور خود پر دم کر رہے تھے، لیکن رات کے فقط 10 ہی بجے تھے کہ اوپر سے وہی ڈراؤنی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میری بیوی گھبرائی ہوئی تھی اور خود میں بھی بے حد خوفزدہ تھا اور خدا سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ یہ رات خیریت سے گزر جائے تو کل بچوں سمیت اس شیطانی مکان کو چھوڑ دوں گا۔ آوازیں ہر لمحہ تیز تر ہوتی جا رہی تھیں اور تھوڑی دیر بعد تو کراہوں اور کربناک چیخوں کا نہ ختم ہونے والا طوفان شروع ہو گیا۔ لگتا تھا جیسے جہنم کی ہزاروں بلائیں کسی عذاب میں مبتلا ہوں، بری طرح چیخ رہی ہوں۔ میرے بچے گھبرا کر جاگ گئے اور رونے لگے۔ یہ دردناک آوازیں رات کی بے قرار خاموشی اور سناٹے کو چیرتی ہوئی ہمارا خون خشک کیے دے رہی تھیں۔ ایک تیز اور بھیانک چیخ مکان میں گونجی اور مکان کے در و دیوار لرزنے لگے۔ یوں محسوس ہوا
جیسے اس کمرے کے ایک ایک چپے سے یہ آوازیں ظاہر ہو رہی ہوں۔ ہمارے دل دہل کر رہ گئے اور ہم دہشت سے کانپنے لگے۔ یکایک ساری آوازیں یوں تھم گئیں جیسے موجود ہی نہ تھیں۔ ہمارے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ مکان پر اعصاب شکن خاموشی چھا گئی۔ یہ پراسرار خاموشی اور بھیانک سناٹا تو آوازوں سے بھی زیادہ خوفناک ثابت ہو رہا تھا۔ ہمارے اعصاب بری طرح متاثر ہونے لگے۔ اس وقت فضا ساکن ہو گئی تھی اور پوری عمارت پر ہو کا عالم طاری تھا۔ اس ہیبت ناک سناٹے میں خود ہماری اپنی سانسوں کی آواز ایسے محسوس ہو رہی تھی جیسے بہت سی بدروحیں کھڑی کانپ رہی ہوں۔ اچانک اوپر کی طرف سے ایک لرزہ خیز نسوانی چیخ گونجی اور ہم اچھل پڑے۔ پھر تو اوپر بھگدڑ مچ گئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ مسلسل چیخوں نے ہمارے اوسان خطا کر دیے تھے۔ بیوی بچے خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ خود میرا دہشت کے مارے برا حال تھا۔ ان بھیانک چیخوں سے کان پڑی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے چیخ کر بیوی بچوں کو تسلی دی اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، جب تک میں موجود ہوں تم لوگوں پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اس وقت خود مجھے حیرت ہوئی جب میرے چیختے ہی ساری آوازیں یکلخت یوں تھم گئیں جیسے مجھ سے ڈر گئی ہوں۔ وہی ہولناک خاموشی چاروں طرف چھا گئی جیسے کائنات اچانک ساکت ہو گئی ہو، یہاں تک کہ اگر اس وقت کوئی سکہ بھی نیچے گرتا تو اس کی آواز ہمیں دھماکے سے کم نہ سنائی دیتی۔ اس اعصاب کو جھنجھوڑنے والی خاموشی کو ختم کرنے کے لیے میں نے بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا، جس سے اس وقت ہمارے دلوں کو بڑی تقویت ملی۔ میری بیوی بچے بھی بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگے، مگر ابھی 1 منٹ بھی نہ گزرا تھا کہ دفتن ایک ہیبت ناک کہکہا سنائی دیا جس نے ایک بار پھر ہمیں لرزہ براندام کر دیا۔ کہکہے کی آواز ابھی معدوم بھی نہ ہوئی تھی کہ اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی جیسے کسی نے اوپر کے کسی کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے بند کر دیا ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد باہر لکڑی کے زینے پر قدموں کی دھمک سنائی دی۔ پھر تو جیسے بھونچال آ گیا۔ لکڑی کا زینہ بری طرح چرچرانے لگا اور قدموں کی دھمک اتنی زوردار تھی جیسے کوئی شاہ زور چل رہا ہو۔ صاف ظاہر تھا کہ کوئی زینے سے نیچے اتر رہا ہے۔ اب میری قوت برداشت جواب دے گئی۔ میں نے بیوی سے تعویذ لے کر گلے میں ڈالا اور لپک کر تلوار اٹھا لی۔ بیوی نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن مجھ پر خون سوار ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، میرے پاس تعویذ ہے، وہ بلا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ برآمدے میں شمعدان روشن تھا۔ میں نے باہر آ کر شمعدان اٹھایا اور زینے کی طرف دیکھا تو وہ ڈائن زینے کے درمیان میں تھی۔ اس کے آگے کے 2 خوفناک سفید دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس کے کھلے ہوئے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اس کا سیاہ لباس اس وقت تاریکی کا ایک حصہ نظر آ رہا تھا۔ اس کی خوفناک آنکھیں اندھیرے میں بھی چمک رہی تھیں۔ یہ منظر اتنا ہیبت ناک تھا کہ اگر میرے پاس بابا جی کا دیا ہوا تعویذ نہ ہوتا تو شاید میں بھاگ کھڑا ہوتا۔ حالانکہ بابا جی مجھے اس بدروح کی خون ریزی کی نہایت ہولناک داستان سنا چکے تھے، لیکن یہ شاید تعویذ کا ہی اثر تھا کہ سامنے ہوتے ہوئے بھی میں اس سے خوف نہیں کھا رہا تھا، بلکہ مجھ میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت پیدا ہو گئی کہ اسے دیکھتے ہی میں نے اسے للکارا اور پھر آگے بڑھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے دیکھتے ہی چیخ مار کر پلٹی اور اچانک بھاگ کھڑی ہوئی۔ شاید یہ بھی تعویذ کی طاقت تھی جس نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا، لیکن اسے یوں بھاگتے دیکھ کر میں بھی بے اختیار زینے پر چڑھتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ وہ مسلسل چیختی ہوئی اوپر پہنچی اور پہلے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اوپر پہنچ کر میں بھی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میرے دائیں ہاتھ میں تلوار تھی اور بائیں ہاتھ میں شمعدان تھا۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ خوفناک بدروح میرے سامنے تھی جس نے کئی دنوں سے ہمارا کھانا پینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ چیختی ہوئی پیچھے ہٹی، لیکن پیچھے رکھے ہوئے پلنگ سے ٹکرا کر وہ پلنگ کے اوپر گر پڑی۔ تب تک میں اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ جو ہی وہ پلنگ پر گری، میں نے خدا کا نام لے کر تلوار سے اس کی گردن پر وار کیا۔ اس کی آخری چیخ بڑی ہولناک تھی۔ ایک ہی وار سے اس کی گردن کٹ کر نیچے جا پڑی۔ اس کا لاشا پھڑکنے لگا۔ اس کی کٹی ہوئی گردن سے خون تیزی سے نکل کر پلنگ سے نیچے پھیلنے لگا۔ اس کی گردن کے مختلف حصے پھڑک رہے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نیچے کمرے میں پہنچا تو میری بیوی تھر تھر کانپ رہی تھی اور بچے بھی رو رہے تھے۔
مجھے زندہ سلامت دیکھ کر بیوی کی جان میں جان آئی، مگر تلوار سے خون کے قطرے ٹپکتے دیکھ کر وہ گھبرا کر بولی، کیا ہوا؟ یہ خون کیسا ہے؟ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، خدا کا شکر ہے بیگم، میں نے اس چڑیل کا خاتمہ کر دیا۔ اب ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب کوئی ہمیں پریشان نہیں کرے گا، اب ہم آرام سے یہاں رہیں گے۔ ویسے اگر تم کہو تو ہم کل ہی یہ مکان چھوڑ دیں گے۔ وہ خدا کا شکر ادا کرنے لگی، پھر بولی، پروردگار کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ہم کل ہی اس منحوس مکان کو چھوڑ دیں گے اور کسی سرائے میں چل کر رہیں گے جب تک کوئی اور مکان نہ مل جائے۔ میں نے آمادگی ظاہر کر دی۔ میں اب بے حد خوش تھا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ اس بدروح کو ہلاک کر کے میں نے اپنے ہی خاندان کی تباہی کا سامان کر لیا ہے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اب ہم ہر بلا سے محفوظ ہو گئے ہیں، لیکن مجھے یہ علم نہ تھا کہ میری تباہی کا آغاز ہونے والا ہے۔ رات کا باقی حصہ خیریت سے گزر گیا اور کسی قسم کی آواز سنائی نہ دی۔ چاروں طرف خاموشی اور سناٹے کا راج تھا، مگر مجھے علم نہ تھا کہ قضا میری طاق میں ہے اور یہ پراسرار خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ میری بیوی اور بچے آرام سے سوئے ہوئے تھے، لیکن مجھے نیند نہ آئی، حالانکہ خطرہ اب ختم ہو گیا تھا، مگر نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک عجیب سا خوف جاگزی ہو گیا تھا۔ عجیب سے خیالات میرے ذہن کو پریشان کر رہے تھے، جن کی کوئی وجہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میرا دل کہتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے برے خیالات سے پیچھا چھڑایا، اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھی اور تلاوت کرنے بیٹھ گیا، تو تب جا کر میرے دل کو کچھ سکون نصیب ہوا۔ 16 جون 1856 صبح کو جب ڈیوٹی پر جانے لگا تو میری بیوی دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی کہ آج تم مت جاؤ، نہ جانے کیوں میرا دل بے حد گھبرا رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اگر تم چلے گئے تو میں تمہیں پھر کبھی نہ دیکھ سکوں گی۔ میں نے اسے سینے سے لپٹا لیا اور کہا، بیگم اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ چڑیل تو اب ختم ہو چکی ہے، تم فکر مت کرو، اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی میں جلد آنے کی کوشش کروں گا۔ لو تم یہ تعویذ اپنے پاس رکھ لو۔ میں نے تعویذ اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اور پھر اب شام تک کی تو بات ہے، شام کو تو ہم یہ مکان چھوڑ دیں گے، لہٰذا تم کوئی خیال نہ کرو، میں شام کو جلدی آ جاؤں گا۔ میں نے اپنی بیوی کو تسلی دی۔ میرے دونوں پیارے بیٹے نیاز حسین اور مختار حسین بھی گمسم کھڑے ٹکر مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے انہیں گلے لگا کر بھینج کر پیار کیا تو وہ بھی مجھ سے لپٹ کر رونے لگے۔ میں بے حد حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ آج میری بیوی اور بچوں کو کیا ہو گیا ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید رات کے خوفناک واقعے کا رد عمل ہے۔ میں نے بیوی کو تاکید کی کہ سامان وغیرہ باندھ کر رکھنا، میں جیسے ہی واپس آؤں گا ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ جب میں دروازے سے باہر نکلنے لگا تو میری بیوی مجھ سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا اور میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں نے اسے اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ کتنے ہی پریشان کن خیالات ذہن میں چکرانے لگے۔ میری بیوی گو مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی، لیکن وہ ایک عورت تھی اور آج تک اس نے نہایت ہمت اور حوصلے سے حالات کا مقابلہ کیا تھا، مگر آج اس کا رویہ دیکھ کر میرے دل میں اس کی سلامتی کے خیال سے تشویش ہونے لگی تھی۔ دل نے کہا کہ آج ڈیوٹی پر نہ جاؤں، لیکن آج کل ڈیوٹی بڑی سخت ہو گئی تھی۔ بڑے افسروں کو اطلاع ملی تھی کہ مسلمان اور ہندو انگریزوں کے خلاف تحریک چلانے والے ہیں، اس لیے ہمیں ہوشیار رہنے کی تاکید کی گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں ہر حالت میں ڈیوٹی دینے کے لیے مجبور تھا، ورنہ میری نوکری خطرے میں پڑ جاتی۔ میں نے پھر اپنی بیوی کو دلاسا دیا، اس کی پیشانی چومی اور شام کو تیار رہنے کو کہا۔ ایک بار پھر اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر انہیں پیار کیا اور تینوں کو تسلی دے کر باہر نکل آیا۔ لیکن آج حسب معمول وہ تینوں دروازے پر کھڑے ہو گئے اور ہاتھ ہلا کر مجھے الوداع کہنے لگے۔ میرا دل بھر آیا اور بے اختیار ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے بھی ہاتھ ہلا کر انہیں الوداع کیا۔ نہ جانے کیوں میرا دل ڈوبنے لگا، جیسے ہمیشہ کے لیے انہیں الوداع کہہ رہا ہوں۔ میں ڈیوٹی پر تو پہنچ گیا، لیکن آج میرا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ میرے ساتھی سپاہیوں نے پوچھا بھی کہ کیا بات ہے، آج خاموش ہو، مگر میں نے ان سے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا دیا۔
میرا دھیان بار بار بیوی بچوں کی طرف جاتا تھا۔ میں ایک ایک لمحہ گن کر گزار رہا تھا کہ کب وقت ختم ہو اور میں گھر پہنچ جاؤں، لیکن آج جیسے وقت ایک جگہ ٹھہر گیا تھا، ایک ایک پل صدیوں کی طرح گزر رہا تھا۔ آج ایک عجیب سی بے چینی، ایک انوکھا سا اضطراب تھا۔ کسی پل قرار نہیں آ رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج یہ بے قلی کیوں ہے، جبکہ کوئی خطرہ بھی نہیں تھا۔ میں اپنے ہاتھوں سے اس بدروح کو جہنم واصل کر چکا تھا، تو پھر یہ بے چینی کس لیے تھی؟ میں نے جب اپنی حالت پر غور کیا تو میری سمجھ میں آیا کہ یہ رات کے ناخوشگوار واقعے کا اثر ہے، اور چونکہ میں رات کو سو نہیں سکا اس لیے طبیعت پر بوجھ ہے۔ مگر جو وقت گزرتا رہا تھا، اداسی بڑھتی جا رہی تھی اور دل جیسے ڈوبتا جا رہا تھا۔ میں اس وقت ناقابل بیان اذیت میں مبتلا تھا۔ آخر کار دوپہر کو جب بے قراری حد سے بڑھی تو میں نے اپنی بیماری کا بہانہ کر کے اپنے آفیسر سے جانے کی اجازت مانگی، اور جب بڑی مشکل سے اجازت ملی تو میں سیدھا گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ میرے بیوی بچے جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے اور میں انہیں اسی وقت ساتھ لے کر کسی سرائے میں چلا جاؤں گا۔ اس وقت دن کے 2 بجے تھے۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ میں اڑ کر گھر پہنچ جاتا۔ راستہ تو وہی تھا، مگر آج پہلے سے کچھ لمبا لگ رہا تھا۔ بالآخر میں مکان کے قریب جا پہنچا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو خلاف معمول آج پورے مکان پر ویرانی اور گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میرا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ یہ سناٹا مجھے کچھ غیر فطری سا محسوس ہوا۔ میں نے جیسے ہی کمرے کے اندر قدم رکھا، میرے اوسان خطا ہو گئے۔ کمرہ خالی تھا، وہاں نہ میری بیوی تھی نہ بچے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید میری بیوی غسل خانے میں بچوں کو نہلا رہی ہو، لیکن غسل خانے میں پہنچتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں بابا جی کا دیا ہوا تعویذ پڑا تھا، مگر بیوی اور بچے غائب تھے۔ تعویذ دیکھتے ہی میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ چند لمحے بعد جب میرے حواس کچھ بحال ہوئے تو میں نے تعویذ اٹھا کر جیب میں رکھا۔ پھر میں بھاگتا ہوا وہاں سے نکلا اور بیوی بچوں کو آوازیں دیتا ہوا دوسرے کمرے میں گیا، مگر نیچے کے 5 کمرے خالی تھے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں پاگلوں کی طرح بیوی بچوں کو پکارنے لگا، لیکن جواب میں اپنی ہی آوازوں کی بازگشت ویران دیواروں سے ٹکرا کر واپس آنے لگی۔ میرے ہوش و حواس رخصت ہونے لگے، دل و دماغ میں خوف کے بھنور اٹھنے لگے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بیوی بچے کہاں چلے گئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری بیوی خوفزدہ ہو کر بچوں سمیت کہیں چلی گئی ہو، مگر کہاں؟ جبکہ یہاں قرب و جوار میں کوئی مکان موجود ہی نہ تھا۔ لیکن یہ بات دل کو نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ خوفزدہ ہونے کے باوجود اب تک میری بیوی نہایت صبر اور دلیری سے یہاں رہتی رہی تھی، اور اب تو خطرہ بھی ٹل چکا تھا، کیونکہ میں اس چڑیل کا خاتمہ کر چکا تھا۔ اب تو ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی۔ البتہ ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ اوپر پڑی ہوئی چڑیل کی لاش سے ڈر کر کہیں چلی گئی ہو، مگر یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ جاتی تو کہاں جاتی، جبکہ اس پورے شہر میں قریب یا دور کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا، اور پھر غسل خانے میں تعویذ کا موجود ہونا یہ بتا رہا تھا کہ اسے کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ لیکن پھر بچے کہاں گئے؟ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ بے شمار پریشان کن خیالات ذہن میں چکرا رہے تھے، لیکن ابھی میں کسی نتیجے پر نہ پہنچا تھا کہ دفتن مکان کے در و دیوار ایک ہیبت ناک قہقہے سے لرز اٹھے اور میرے ہوش و حواس پر جیسے بجلی سی گر پڑی۔ آواز اسی خونخوار عورت بلکہ چڑیل کی تھی جسے میں اپنے ہاتھوں سے کل رات قتل کر چکا تھا۔ یہ آواز سنتے ہی میرا دل دھڑکنا بھول گیا، اور حیرت کے مارے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور پورے بدن میں دہشت کی سرد لہریں سی دوڑنے لگیں۔ اگر یہ وہی آواز تھی تو وہ چڑیل پھر کیسے زندہ ہو گئی؟ میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ نہیں، یہ ناممکن ہے، میں نے سوچا۔ میں نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا تھا، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا خدا، میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ بیوی بچوں کے صدمے نے کہیں مجھے پاگل تو نہیں کر دیا ہے؟ اسی وقت ایک بار پھر وہ خون سرد کرنے والا کہا گونجا اور میں ایک دم جیسے ہوش میں آ گیا۔ میں نے دیوار سے ٹنگی ہوئی تلوار اتاری اور تیزی سے باہر نکل گیا، مگر کمرے سے باہر نکل کر میری نظر جب لکڑی کے زینے پر پڑی تو میں نے ایک ایسا حیرت ناک اور ناقابل یقین منظر دیکھا جس نے مجھے سر سے پاؤں تک ہلا کر رکھ دیا۔
रीढ़ की हड्डी पर जैसे बिच्छू रेंगने लगे। तलवार मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी और मैं पत्थर के बुत की तरह साकित खड़ा रह गया। जीने पर वही आदमखोर औरत खड़ी थी, लेकिन इस हालत में कि उसका कटा हुआ सर उसके दाएं हाथ में दबा हुआ था, जिसे उसने बालों से पकड़ रखा था। उसकी कटी हुई गर्दन से अभी तक खून निकल कर उसके स्याह कपड़ों को तर कर रहा था। ये भयानक कह कहे उसके कटे हुए सर के हलक से बुलंद हो रहे थे और मुंह से निकले हुए 2 बड़े दांत इस तरह खून में सुर्ख थे जैसे वो अभी अभी किसी का खून पीकर आई हो। मैंने बदरूहों और चुड़ैलों के सैकड़ों किस्से सुन रखे थे, लेकिन ये डाइन तो सबसे ज्यादा हैबतनाक थी, जो मरने के बाद भी जिंदा थी और कटे हुए सर के बावजूद भी चल फिर रही थी। मैं उस वक्त हैरत के समंदर में डूब गया, लेकिन मुझे उससे इतना डर महसूस नहीं हो रहा था। और ये शायद तावीज़ का ही असर था, वरना दूसरी सूरत में अगर मेरे पास तावीज़ ना होता तो शायद मैं दहशत से मर जाता। अचानक एक ख्याल मेरे जहन में आया कि कहीं इस बदरूह ने तो मेरे बीवी बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये ख्याल आते ही मेरी रूह तक लरज़ उठी। दफतन उसके कटे हुए सर से एक गैर इंसानी सी आवाज़ बुलंद हुई, हा हा हा, देख लिया अंजाम मुझे कत्ल करने का, हा हा हा। ऐ मूर्ख, तुम जिस्म को मार सकते हो मगर रूह को कत्ल नहीं कर सकते। देख, मैं तेरे सामने अब भी मौजूद हूं, हा हा हा। मैंने तुझसे ऐसा भयानक इंतकाम लिया है कि तू मरने के बाद भी याद रखेगा, मगर अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है। देख, अपनी बीवी बच्चों का अंजाम देख, हा हा हा। अपनी बीवी और बच्चों के बारे में सुनकर मैं चीख पड़ा, जालिम चुड़ैल, कहाँ है मेरे बीवी बच्चे? मुझे बताओ, कहाँ है मेरे बच्चे? हा हा हा, मैंने उन्हें मार दिया, सबको खत्म कर दिया। मैंने तुम्हारे बच्चों का खून पी लिया। उनका नरम गोश्त बहुत मज़ेदार था। ये सुनते ही मेरी आंखों तले अंधेरा छा गया और सांस जैसे रुकने लगी। मेरी प्यारी बीवी और मासूम बच्चों की शक्लें आंखों में घूमने लगीं और बेख्तियार आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरे दिल को हाथों से मसल रहा हो। बेगुनाह बीवी बच्चों का यह भयानक अंजाम सुनकर रूह कांपने लगी और दिलो दिमाग जैसे बिजली की लपेट में आ गए थे। मेरा जिस्म खिज़ां रसीदा पत्ते की तरह लरजने लगा। अब मेरी समझ में आया कि उसकी बाछों से खून क्यों बह रहा था। मुझे अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। टांगों में खड़े होने की ताकत ही ना रही और मैं बेख्तियार ज़मीन पर बैठता चला गया। गमो अंदोह से मेरा दिल फटा जा रहा था। सुबह को मैं उन्हें जिंदा सलामत छोड़कर गया था। मेरी नज़रों के सामने सुबह के मनाजिर घूमने लगे जब बीवी बच्चे बार बार लिपट रहे थे। मान उस आदमखोर बदरूह की आवाज़ फिर मेरे कानों से टकराई, उठ, ऊपर आकर अपने बीवी बच्चों से मिल। अब उनकी रूहें मेरे कब्जे में हैं और हमेशा रहेंगी। आ, उनका अंजाम अपनी आंखों से देख ले। ये कहकर वो वापस जाने लगी। मैं तड़प कर अपनी जगह से उठा और सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंच गया। मुझे उस डाइन से खौफ महसूस नहीं हो रहा था। मुझे तो बीवी और बच्चों के गम ने जीते जी मार डाला था। उसकी गैर इंसानी आवाज़ फिर गूंजी, जा, आखिरी कमरे में तुम्हारी बीवी मौजूद है। मैं भागता हुआ चौथे कमरे में गया कि शायद मेरी बीवी अभी जिंदा हो, लेकिन अंदर पहुंचते ही मैंने ऐसा दर्दनाक मंजर देखा कि मेरी रूह तक लरस कर रह गई। मेरी बीवी की लाश रस्सी के जरिए छत से लटकी हुई थी। रस्सी का फंदा उसके गले में पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उनमें अजियत, खौफ, बेबसी के ऐसे भयानक तासुरात थे कि मैं बता नहीं सकता। मेरे मुंह से एक दिलदोज़ चीख निकली और मैं भागता हुआ अपनी प्यारी बीवी की लाश से लिपट गया और चीख चीख कर रोने लगा। मेरे दिल पर छुरियां सी चल रही थीं, लेकिन मैं बेबस था। वो मुझसे बिछड़कर इतनी दूर जा चुकी थी जहां से उसे वापस बुलाना मेरे बस से बाहर था। ना जाने मैं कितनी देर तक रोता रहा कि पीछे से एक बार फिर उस चुड़ैल की आवाज़ सुनाई दी, जा, अब अपने बच्चों का भी अंजाम देख। दूसरे नंबर के कमरे में तुम्हारा छोटा बेटा है, लेकिन खबरदार, कमरे में दाखिल मत होना।
ورنہ تیرا اپنا بیٹا تیرا نرخرا کاٹ دے گا. جا کھڑکی سے دیکھ. میں بے اختیار آگے بڑھا اور کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، مگر کمرے میں نظر پڑتے ہی میں حواس باختہ ہو گیا. کمرے میں چھوٹے چیتے کے قد کے برابر ایک سیاہ بلّا موجود تھا. اس کے علاوہ کمرے میں اور کچھ نہ تھا. اس خوفناک بلے کو دیکھ کر میری سٹی گم ہو گئی. میری سمجھ میں نہ آیا کہ میرا بیٹا کہاں ہے. اسی وقت اس سرکٹی لاش کی آواز کانوں سے ٹکرائی. یہی تمہارا چھوٹا بیٹا ہے جس کی روح کو میں نے اس بلے کے جسم میں قید کر دیا ہے، اور یہ روح ہمیشہ قید رہے گی. یہ سنتے ہی مجھ پر بجلی سی گر پڑی. اپنے پیارے چھوٹے بیٹے کا یہ انجام دیکھ کر میرا دل ماہیے بے آب کی طرح تڑپنے لگا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی. میرے حواس آہستہ آہستہ میرا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے. جا اب پہلے کمرے میں اپنے بڑے بیٹے کو دیکھ. بدروح کی آواز آئی. میں سب کچھ بھول کر پہلے کمرے کے دروازے پر پہنچا تو دروازہ بند تھا. میں نے دروازے کی درز سے اندر جھانک کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کمرے میں ایک بے حد لمبا سیاہ سانپ زمین سے 3 فٹ اوپر اپنا پھن پھیلائے جھوم رہا تھا. یہ تمہارا بڑا بیٹا ہے جو اب سانپ بن چکا ہے. یہ دونوں اب ہمیشہ اس عمارت میں رہیں گے. ہا ہا ہا. سرکٹی لاش کی یہ بات سن کر میرے حواس گم ہو گئے. مجھ پر اچانک ہذیانی چیخوں کا دورہ پڑا اور میں بے اختیار چیختا ہوا نیچے بھاگا. اس وقت مجھے اپنا کوئی ہوش نہیں تھا. اس سرکٹی بدروح کے بھیانک کہے دور دور تک میرا پیچھا کرتے رہے. میں پاگلوں کی طرح چیختا چلاتا ہوا عمارت سے باہر آ گیا، مگر زیادہ دور نہ جا سکا اور راستے میں ہی بے ہوش ہو کر گر پڑا. 27 جون 1856. میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھا. مجھے ہوش میں دیکھ کر ڈاکٹر میرے قریب آ گیا. اس کی زبانی پتہ چلا کہ 2 روز پہلے کچھ لوگوں کو میں راستے میں بے ہوش پڑا ملا تھا. وہی لوگ مجھے ہسپتال لائے تھے. ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارے دل اور دماغ پر کسی صدمے کا اثر ہے. تمہارے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا تھا؟ حادثے کا ذکر سنتے ہی مجھے اپنی بیوی بچے یاد آ گئے اور میں پھر بے ہوش ہو گیا. آخر کبھی ہوش کبھی بے ہوشی کی حالت میں مجھے 7 روز گزر گئے تو مجھے نوکری سے بھی جواب دے دیا گیا. کل رات میری حالت سنبھلی تو آج مجھے رخصت کیا گیا ہے. ڈاکٹر تو کچھ روز اور ہسپتال میں رہنے پر زور دے رہا تھا، مگر مجھے وحشت ہو رہی تھی، لہٰذا میں چلا آیا. اب میرا نہ کوئی گھر ہے نہ سہارا ہے. اب تو مجھے کسی نوکری کی پرواہ بھی نہیں ہے، نہ ہی اپنی زندگی کی فکر ہے. جب میرے پیارے ہی نہ رہے تو پھر بھلا میں جی کر کیا کروں گا؟ اور پھر اب مزید زندہ رہوں بھی تو کس کے لیے؟ 1 جولائی 1856. اب چونکہ میرا کوئی گھر نہیں ہے نہ ہی نوکری ہے، اس لیے 3-4 روز سے میں ایک باغ میں سوتا ہوں. ویسے بھی مجھے آدھی تنخواہ دے کر ہی نوکری سے جواب دیا گیا تھا، اس لیے مجھے کھانے پینے کی بھی فکر نہیں ہے. یوں بھی میری بھوک پیاس اب اڑ چکی ہے. میرے کپڑے میلے ہو گئے ہیں. میری حالت بھی اب خراب رہنے لگی ہے. لوگ مجھے دیوانہ سمجھنے لگے ہیں. میری دنیا لٹ چکی ہے. میرا سب کچھ اس پراسرار مکان میں رہ گیا ہے. میری زندگی، میری پیاری بیوی اور بچے، سبھی کچھ تو وہیں ہے. میں نے بہت چاہا لیکن اپنے بیوی بچوں سے الگ میں نہ رہ سکا. ویسے بھی اب نہ مجھے اس سرکٹی بدروح کی پرواہ ہے، نہ ہی بلے اور سانپ کا ڈر ہے. اور پھر ان سے کیا ڈرتا میں؟ وہ تو میرے ہی پیارے اور معصوم بچے ہیں. بھلا ان سے کیا ڈرنا؟ اگر ان کے ہاتھوں مجھے موت آ جائے تو اچھا ہے. یوں بھی اپنی بیوی اور بچوں کے بغیر میں جینا بھی نہیں چاہتا. یہی سب سوچ کر میں پھر اسی خوفناک عمارت میں آ گیا ہوں. میں نے بہت چاہا کہ اس ہیبت ناک عمارت میں نہ آؤں، لیکن کیا کروں؟ اپنی بیوی بچوں سے جدا نہیں رہ سکتا. حالانکہ مجھے اس بدروح نے دھمکی بھی دی تھی کہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی، مگر اب مجھے کسی بات کا خوف نہیں ہے. میں تو خود موت کی آرزو کر رہا ہوں تاکہ اپنے پیاروں سے جلد مل سکوں. اب رات ہو چکی ہے. میں اس کمرے میں آ کر بیٹھا ہوں جسے میں بیٹھک کے طور پر استعمال کرتا تھا. یہیں میں کرسی پر بیٹھا ہوں. میرے سامنے ایک میز رکھی ہے. یہیں بیٹھ کر میں اپنی ڈائری لکھ رہا ہوں. میں دوپہر کو یہاں آیا تھا. اس وقت سے نہ تو وہ بھیانک سرکٹی عورت دکھائی دی ہے، نہ ہی میں نے اپنے بچوں کو دیکھا ہے. کوئی آواز بھی اب تک نہیں سنائی دی ہے. اس وقت رات آدھی ہو چکی ہے اور میں بیٹھا ہوا ڈائری لکھ رہا ہوں.
میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ چند روز پہلے تک میرا گھر بھی آباد تھا، مگر اب تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میری دنیا اندھیر ہو چکی ہے۔ اس وقت مکان پر ہولناک ویرانی چھائی ہوئی ہے۔ چاروں طرف پراسرار خاموشی اور ہیبت ناک سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ایسے میں جھینگروں کی آواز اس خوابناک فضا میں نہایت عجیب لگ رہی ہے۔ ابھی ابھی مکان کے اندر سے اسی سرکٹی خونخوار عورت کے کہکہے کی آواز آئی ہے، مگر میں ڈائری لکھنے میں مصروف ہوں۔ وہ کہکہوں کی بھیانک آوازیں میرے کمرے کے قریب آتی جا رہی ہیں، لیکن مجھے پرواہ نہیں ہے۔ میں لکھتا جا رہا ہوں۔ اب مجھے قدموں کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے۔ اب وہ آوازیں اس کمرے کے دروازے پر آ کر رک گئی ہیں۔ اچانک دروازہ بھیانک چرچراہٹ کی آواز سے کھلا ہے اور وہ بدروح اپنا کٹا ہوا سر ہاتھ میں لیے آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہو رہی ہے۔ اس کا رخ میری طرف ہے۔ ابھی تک خون اس کی گردن سے بہہ رہا ہے۔ میں نے چند لمحوں کے لیے اس پر نظر ڈالی ہے۔ اس کے کٹے ہوئے سر کی آنکھیں ادھر ادھر حرکت کر رہی ہیں اور منہ سے خون کے قطرے بھی ٹپک رہے ہیں۔ اب اس نے اپنا سر نیچے پھینک دیا ہے۔ اب وہ پھر میری طرف بڑھ رہی ہے۔ شمع کی روشنی میں وہ بغیر سر کے نہایت خوفناک نظر آ رہی ہے، حالانکہ وہ دیکھ نہیں سکتی کیونکہ اس کا سر تو زمین پر پڑا ہے، مگر پھر بھی وہ میری طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ حیرت کی بات ہے، اس کا سر نیچے گرا ہوا ہے، لیکن پھر بھی سر سے شیطانی کہکہے بلند ہو رہے ہیں۔ اب وہ شیطانی روح میرے قریب پہنچ چکی ہے، لیکن میں لکھتا جا رہا ہوں۔ اس بدروح کے جسم سے ناقابل برداشت سرانڈ اٹھ رہی ہے۔ اب وہ اپنے دونوں ہاتھ میری گردن کی طرف بڑھا رہی ہے۔ اس کے ہاتھ میری گردن پر جم گئے ہیں۔ اب وہ دبا رہی ہے۔ میرا دم اب یہاں پر پہنچ کر ڈائری کے اس صفحے پر ایک ٹیڑھی لکیر نیچے تک چلی گئی تھی۔ اس کے اور ڈائری کے باقی صفحات خالی تھے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد کانسٹیبل غلام اکبر مر گیا، یعنی ڈائری لکھتے ہوئے بدروح نے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ یہاں پہنچ کر رشید رک گیا۔ ہم حیرت سے منہ پھاڑے رشید کی حیرت ناک آپ بیتی سن رہے تھے۔ رشید کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر اس نے اپنی آپ بیتی دوبارہ شروع کر دی۔ ڈائری پڑھنے کے بعد میں نے کرسی پر جو ڈھانچہ کپڑوں سمیت دیکھا تھا وہ کانسٹیبل غلام اکبر کا ڈھانچہ تھا، کیونکہ وہ ڈائری اس کے سامنے میز پر ہی رکھی تھی جو میں نے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہلکے پاور کے بلب کی کمزور روشنی میں وہ ڈائری پڑھ رہا تھا۔ ڈائری ختم ہوئی تو میں اس خوفناک عورت کے تصور میں گم ہو گیا۔ اب مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ خونخوار بلا اور سانپ کون تھے، اور وہ رسی کے ذریعے چھت سے لٹکنے والی لاش کس کی تھی۔ پھر مجھے وہ سرکٹی بھیانک لاش یاد آ گئی جس نے خود مجھے بھی ایک کمرے میں گھیر لیا تھا، اور میں نے بڑی مشکل سے اس کمرے سے بھاگ کر اپنی جان بچائی تھی۔ ڈائری پڑھنے کے بعد مجھے وہ سارے حیرت ناک واقعات ایک ایک کر کے یاد آنے لگے، جنہیں میں بڑی مشکل سے اپنے ذہن سے نکالنے میں کامیاب ہوتا جا رہا تھا، مگر اب ایک بار پھر مجھے وہ اذیت ناک لمحات پوری شدت سے یاد آ گئے تھے۔ اس وقت میں خود کو تصور میں پھر اس بھیانک عمارت میں موجود پا رہا تھا۔ میرے دل و دماغ جو پہلے ہی کمزور ہو چکے تھے اب پھر متاثر ہوتے جا رہے تھے۔ میں مکمل طور پر ان عبرت ناک مناظر میں کھو چکا تھا۔ میں اپنے قرب و جوار کے ماحول سے اس قدر بے خبر ہو گیا تھا کہ مجھے یہ بھی یاد نہ رہا کہ اس وقت میں اپنے گھر میں اور اپنے کمرے میں موجود ہوں۔ ایسے عالم میں جب مجھے وہ آدم خور مکھیاں یاد آئیں جو لٹکی ہوئی لاش سے چمٹی ہوئی تھیں، اور جب اس لٹکی ہوئی لاش کی کھلی ہوئی آنکھیں میرے تصور میں آئیں تو میری چیخ نکل گئی اور میں کانپنے لگا۔ اسی وقت مجھے اس کی وہ بھیانک مسکراہٹ بھی یاد آئی جو سیڑھیوں پر مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر بکھری تھی۔ لیکن پھر مجھے وہ خون آشام خون یاد آیا جس نے سانپ کی طرح میرا پیچھا کیا تھا، تو میرے حواس جواب دے گئے۔ اس وقت امی جان میری چیخ سن کر میرے کمرے میں آ گئیں۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور جسم پر میلا سا سیاہ لباس تھا۔ انہیں دیکھ کر میرا دماغ ایک دم الٹ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ خوفناک بدروح میرے آگے کھڑی ہے۔ میرے اوسان مکمل طور پر خطا ہو گئے۔ میں اپنی ماں کو بدروح سمجھا اور اچانک چیختے ہوئے ان پر حملہ کر دیا۔ میری حالت دیکھ کر امی خوفزدہ ہو گئیں۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میرے اچانک حملے پر وہ بھی بری طرح چیخنے لگیں۔ ان کی کئی چیخیں سن کر
میری حالت اور خراب ہو گئی اور میں مکمل طور پر پاگل ہو گیا۔ اس دن کے بعد جو عورت بھی میرے سامنے آئی میں اسے بدروح سمجھ کر اس پر حملہ کر دیتا۔ آخر کار پہلے پولیس نے پکڑا اور تشدد کر کے میرا دماغ اور خراب کر دیا اور خطرناک پاگل سمجھ کر مجھے یہاں لایا گیا۔ تب سے میں یہاں ہوں اور اللہ کا کرم ہے کہ اب بالکل ٹھیک ہوں۔ اپنی آپ بیتی ختم کر کے رشید دیر تک لمبے لمبے سانس لیتا رہا۔ آہستہ آہستہ اس کی حالت اعتدال پر آ گئی۔ آخر میں رشید بولا، سلیم صاحب، یہ کہانی بالکل سچی ہے اور اس کا ثبوت وہ ڈائری ہے جو آج بھی میرے پاس محفوظ ہے۔